بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقام ہے وہ پوری امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد جو مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ عزیز دوستوں ساتھیوں، اس کی شہادت اور اس کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد آنے والی اور پھر اس کے بعد آنے والی۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی جو پہلی صدی ہے، اسلام کی سب سے بہترین صدی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مختلف صحابہ کا مختلف مقام ہے۔ مہاجرین کا الگ مقام ہے، انصار کا الگ مقام ہے، اہل بدر کا الگ مقام ہے، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا الگ مقام ہے، فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مدد کی ان کا الگ مقام ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے جو سب سے افضل مقام ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن ابی قحافہ کا مقام ہے۔ اور عزیز دوستو ساتھیوں، یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے نہیں مل گیا، بلکہ کچھ اعمال ہیں اور کچھ واقعات ہیں جن کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مقام ملا ہے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے۔ اس بنیاد پہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے میرے بھائیوں جو ایمان لانے والے تھے مردوں میں سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی صداقت کا خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کے آیا ہے اور جس نے اس کو سچ مانا ہے، اس قرآن کو، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی والے، یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا اور ان کے ایمان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس کسی نے عطا کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جنت کی اور حسنہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عن قریب اس کی راہ میں آسانی پیدا کریں گے، اس کے راستے میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ کی سیر کی اور معراج پہ گئے اور 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کا نظارہ کیا، اور جب واپس آئے تو مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں اس نے مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر لی اور زمین و آسمانوں کی بھی سیر کر لی، ہم تو یہاں سے شام جاتے ہوئے ہمیں پورا 1 مہینہ لگ جاتا ہے، اور تمہارا ساتھی ایک ہی رات میں یہ سیر کر کے آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر تردد کے اور بغیر شک کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کر لی اور کہا کیوں نہ میں اس خبر کی تصدیق کروں کہ زمینی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سیر کرائی ہے، جبکہ میں آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے، جو جبریل علیہ السلام 7 آسمان سے جو وحی لے کے آتے ہیں، اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں، یہ تو اس کے سامنے چھوٹی بات ہے، اس کی میں کیوں تصدیق نہ کروں گا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس بنا پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا جو لقب ملا، اور ان کے ایمان کی وجہ سے، بلکہ ان کے ایمان کی اور صداقت کی جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اس طرح کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے صحابہ کو، جن میں ابو بکر شامل نہیں تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے، ایک قصہ بتا رہے تھے پچھلی امتوں کا ایک قصہ بتا رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ ایک گائے یا بھینس جس کے اوپر ایک شخص سامان لاد کے چل رہا تھا، تو وہ گائے بولنے لگی کہ میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ میں تو کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں، بلکہ میں کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ پچھلی امتوں کا بتایا کہ ایک شخص بیل پہ سامان لاد کے اسے استعمال کر رہا تھا، جس پہ بیل یا بھینس بولنے لگی کہ یہ تو میرا کام نہیں، میرا کام حراست یعنی کھیتی باڑی کا ہے۔ بیل یا بھینس بولنے لگی، تو اس پہ جب لوگوں کو تعجب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں بھی اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر بھی اور عمر بھی اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چوپاؤں کو بھی بلوانا چاہے تو ان سے بھی بات کرا سکتا ہے۔ حالانکہ اس مجلس میں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، نہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، پھر بھی ان کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی کہ میں بھی اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی اس بات پہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت میں اور حیا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و آداب میں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دینے میں، تمام امور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل اور سب سے آگے ہوتے تھے۔ اس بات کی دلیل اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کا بغور مطالعہ کریں، ان میں سے مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں لوگوں سے کہا کہ ہر کوئی اپنا اپنا سامان لے کے آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا سامان لائے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا سامان لائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آج میں
اس خیر کے کام میں انشاءاللہ ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرا سامان زیادہ ہے، میں مالدار زیادہ ہوں۔ کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، خیر کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلب کیا کہ ہر کوئی اپنا اپنا سامان لائے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے۔ اور دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان زیادہ ہے، ان کا آدھا سامان ان کے پورے سامان سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود عزیز و ساتھیو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے گھر میں آدھا سامان چھوڑا ہے اور آدھا یہاں لے کے آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہو، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ پورا کا پورا سامان لے کے آ گئے۔ تو عزیز و ساتھیو، اس بات پہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس شخص سے، میں ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا، نیکی کے کام میں میں ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ تو پورا کا پورا سامان لے کے آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سامنے اور قرآنی آیات کے سامنے ایسے ہو جاتے تھے جیسے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ عزیز دوستو ساتھیو، حادثۃ الافک جس میں وہ قصہ جس میں منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی تھی برائی کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اعلان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، تو اس دوران منافقین کے ساتھ کچھ مؤمنین بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ان کی باتوں میں آ گئے، اور نعوذ باللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ اس تہمت میں شامل ہو گئے۔ ان میں ایک حسان بن ثابت تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شاعری کرتے تھے، دوسرے صحابی تھے مصطح بن اثاثہ، اور تیسری صحابیہ تھیں حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ تین صحابی تھے جو منافقین کی باتوں میں آ کے انہوں نے بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی۔ اور مصطح بن اثاثہ اپنی غربت کی وجہ سے ایسے آدمی تھے، ایسے شخص تھے جن کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرتے تھے۔ تو جب یہ تہمت ثابت ہو گئی تو صحابیوں کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطح بن اثاثہ پہ جو خرچ کرتے تھے وہ خرچ کرنا روک دیا کہ اس نے تو میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، حالانکہ ان کی بیٹی اس بات سے بری تھی، اس کام سے بری تھی، برائی سے دور تھی۔ تو عزیز و ساتھیو، جب انہوں نے خرچہ روک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص اور دوسرے مسلمان اور مؤمنین کے لیے عام۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے جو اہل فضل ہیں وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے، أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ قریبی رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے اور مساکین اور مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ،
کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ عزیز دوست اور ساتھیو، اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ اب میں کبھی بھی مصطح ابن اثاثہ پہ جو خرچ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے وہ خرچ بند نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس طرح ہو جاتے کہ مکمل طور پہ اپنے نفس کو اور اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تیسرا شخص وہ جو راستہ بتانے والے تھا مدینہ کا، جب ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے تھے، 3 رات غار میں چھپے تھے۔ اس قصے کو رب ذوالجلال نے بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب اہل کفر نے انہیں نکال دیا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے وہ دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتے تھے جو ان کی غار کا دوست تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو عزیز دوستو، ایسے مقامات پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ایسے مقامات پہ کہ جہاں اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، میں ایک قصہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک قصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ابو بکر صدیق کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کیے پہ اور اپنی غلطی پہ معافی مانگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا کپڑا گھٹنوں سے بھی اوپر کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پریشانی کا پتہ چلا تو انہوں نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے، اگر اس نے تیری معافی نہیں کی اللہ تیری مغفرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مغفرت کی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے میرے دوست کو چھوڑ دو، اسے اذیت پہنچانا، اسے تکلیف پہنچانا بند کر دو، کیونکہ جب پوری کائنات مجھے جھٹلا رہی تھی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری تصدیق کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا، میری وجہ سے میرے صاحب کو اور میرے دوست کو چھوڑ دو۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اگر ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کے بعد آنے والوں کی کیا جرت بنتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اسی طرح تمام صحابہ کی محبت بھی، اور ہمیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے ہم ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اور جنات میں انہی کے ساتھ رکھنا۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔